السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فزکس کا اچھا پیپر ہونے کے بعد بچے بہت زیادہ ہیپی تھے، تو ان کی خوشی دیکھ کر مجھے خود بہت خوشی ہوئی۔ تو اب اس کے بعد بہت سارے بچوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے کہ سر جی ترجمۃ القرآن کا بتا دیں۔ تو جی ترجمۃ القرآن کے جو میں نے اسپیشل گیسٹ نکالے ہیں ان میں اب آپ کو شارٹ کوسچنس بھی بتا رہا ہوں۔ ویسے آپ نے ترجمۃ القرآن کا جو کرنے سے پہلے ہی ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس کے شارٹ کوسچن بک والے، ایم سی کیوز بھی بک والے لازمی طور پہ کرنے ہیں۔ دین ہمارے پاس جو کوسچن ہے، تلاوت قرآن مجید کے کوئی سے 4 آداب لکھیں، سورہ مریم کا خلاصہ لکھیں، ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا، علم اضافے کی دعا، سورہ طٰہٰ کے علمی اور عملی، اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کے اس کے بعد سورہ انبیاء کے ایک فضیلت تحریر کریں، سورہ انبیاء کا خلاصہ۔ سورہ انبیاء بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے ان ساری سورات کے جو چھوٹے چھوٹے کوسچنس ہیں اس کو یاد کر لیں، اور کچھ کوسچنس خود سے بھی لکھنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ نارمل ہے علم اضافے کی دعا تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں، جو کہ شارٹ کوسچنس کا کوسچن نمبر 16 سے شروع ہوگا۔ جی تو یہ کوسچن نمبر 16 آ گیا ہمارے پاس۔ سورہ روم میں کس بات کی پیشن گوئی کی گئی؟ سورہ لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ حضرت لقمان کون تھے؟ سورہ سجدہ کی ایک فضیلت، سورہ سجدہ کا خلاصہ۔ دین پھر قوم سبا کے بارے میں، سورہ فاطر، سورہ فاطر کا دوسرا نام، سورہ یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ان کوسچنس کی جو بناوٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پوچھا ہے سورہ یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا، تو اتھینٹکلی جو اس کا آنسر ہے وہی رائٹ کرنا ہے آپ نے۔ سورہ فاطر کا دوسرا نام، تو یہ جو دوسرا نام ہوگا اتھینٹیکلی، جب اگر آپ آنسرز فالو اپ دے کر لکھتے چلے جائیں گے تو کبھی بھی آپ کے مارک ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے۔ لاسٹ ایئر بھی میرے پاس بہت سارے بچے ایسے تھے جن کے فل مارکس آئے تھے اس کے اندر، اور اگر آپ جس طرح میتھ میں پورے نمبر لے سکتے ہیں، ترجمۃ القرآن میں بھی جو ترجمے آپ لکھتے ہیں ان میں نمبر نہیں کٹ سکتے، لیکن شور یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ترجمہ ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، اور جو وہ کوسچن میں پوچھے وہ اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا ہوا ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آ رہا ہے، نیکسٹ پیج کے اوپر جو کوسچنس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کا لقب، مطلب 33 سے 40 تک ہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ خاص الفاظ جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں، ان کے میننگز جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے کر لینے ہیں، اور ان کے جو میننگز آپ کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے 2 دفعہ پڑھ لیں، اور لازمی عربی کے اندر اپنے لیے اس طرح کے ورڈ جو ہے وہ منتخب کر لیں جو کہ آپ کے لیے ہنٹ بن جائیں اور وہ آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں۔ اس کے بعد 34واں کوسچن ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا لقب بتائیں۔ دین پھر آیت آ جاتی ہے، دوبارہ آیت آ جاتی ہے، پھر آیت ہے 37 پہ، حدیث ہے سوری، انما من العسری حکمن کا با محاورہ ترجمہ۔ اس کے بعد 38 پر آتا ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر 39 پہ جنات کس نبی کے تابع تھے؟ اس کے بعد ہے عبداللہ کا با محاورہ، انی عبداللہ کا با محاورہ ترجمہ۔ اس کے بعد میننگز ہیں، میننگز کو فالو کیجیے گا۔ اب میں نیکسٹ پیج کی طرف جاتا ہوں، جس کے اوپر باقاعدہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ جو چیزیں گائیڈ کی گئی ہیں ان میں آیات ہیں۔ آیات جو ہیں میں نے پراپرلی جو ہے وہ نوٹ کر دی گئی ہیں یہاں پہ۔ کلاس میں نے بچوں کو آیت کے نمبر بتائے تھے، لیکن یہاں پہ میں نے باقاعدہ آیتیں ڈائریکٹلی رائٹ اپ کر دی ہیں۔ یہ جو ریٹن آیات ہیں ان کے ترجمے یاد کرنے ہیں، لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے سے ورڈز ہوتے ہیں ان کو بطور ہنٹ اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے، رٹا نہیں لگائیے گا۔ اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ لنک کر کے یاد کریں گے پھر آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور آپ کو پیپر میں ترجمہ مکس نہیں ہوگا اور بھولے گا نہیں۔ جیسے کہ واہ ہے، اگر کوئی ترجمہ واہ سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ترجمہ، اب یہ سورہ حج آ گئی، سورہ فرقان، سورہ الحقاف، اس میں بھی مطلب جیسے ان الذین فعلوا رب اللہ، تو اللہ رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولئک اصحاب الجنت، تو جنات کا مطلب جنات ہوتے ہیں۔ مسلمین، مسلمانوں کو کہا گیا ہے، وا اور ہے، ٹھیک ہے، نا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کے ترجمات مکس نہیں ہوں گے، وہ ترجمات علیحدہ علیحدہ رہیں گے اور آپ کو بآسانی ہوگی کرنے میں۔ تفصیلی سوال میں نے بہت ہی ایک مطلب شور کر دی ہیں آپ کو۔ سورہ مریم کا تعارف خلاصہ، سورہ انبیاء کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون، سورہ حج کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون، سورہ القصص کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون، سورہ یاسین ہے، اور آگے سورہ الحقاف ہے۔ یہ وہ والے لانگ کوسچنز ہیں جو کہ آپ کو آنے ہیں اور آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور آپ بھی وہ بچے ہوں گے جو کہ پورے مارکس لے سکتے ہیں، لیکن اسکیم آف اسٹڈی کو فالو کیجیے گا۔ آگے میں نے ان کے ساتھ بہت سارے بچوں کا اصرار تھا سر ایم سی کیوز بھی بتا دیں، ایم سی کیوز بھی بتا دیں، تو میں نے ایم سی کیوز اٹیچ کر دی ہیں، یہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اس کے طریقہ کار یہی ہے، اگر آپ ایل ای ڈی یا موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو پاس کر کے اس کو دیکھ لیں۔
اب میں اس کے ساتھ MCQs کا پیج اٹیچ کرتا چلا جا رہا ہوں. اب آپ دیکھ لیں جو ڈارک پارٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ڈارک پارٹ جو ہوگا تو اس کے اکارڈنگ ترجمۃ القرآن جماعت نحم ہمارے پاس آ گئی ہیں. اس کو آپ پاس کر کے زوم کریں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. جو ڈارک پارٹ ہوگا اس کا آنسر ہوگا. جیسے پہلے کا آنسر ہے حبشہ کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ نجاشی. تو نجاشی کو کلر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اس کے آگے ہر MCQs کے آنسر ہوں گے ان کو کلر پارٹ سے واضح کیا گیا ہوگا. ڈائریکٹ آپ نے یوں ہی یاد کرنا ہے حبشہ کا بادشاہ نجاشی، حبشہ کا بادشاہ نجاشی. اس طرح سے 5 ٹائم آپ ایک MCQs پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. اگلے پیج کی طرف چلتا چلا جاؤں تو اگلے پیج پر جو ہمارے پاس نیکسٹ آ رہے ہیں MCQs ان کی سیم کیوری رکھنی ہے. آپ نے پراپر وے سے یاد کرنا ہے جو میں نے طریقہ کار بتایا آپ کو. سپوز آپ کے پاس کوئی بھی ایک MCQs آپ لے لیں تو اس کو آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے. ڈائریکٹ وہ MCQs بولنا ہے اور پھر اس کا آنسر بولنا ہے. ڈائریکٹ MCQs بولنا ہے اس کا آنسر بولنا ہے. تو جیسے سپوز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں اور اس کا آنسر آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ ہے، یہ ٹپ ہے یاد کرنے کا. تو جیسے پیج اب اگلا پیج آ رہا ہے ان تمام پیجز کے اوپر جو MCQs ہیں وہ میکسیمم چوائسیز ہم نے دے دی ہیں. تو اس کو آپ مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے یاد کریں گے تو کبھی بھی آپ کو اس میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جب اگر آپ کی بالکل بھی پوری پراپر تیاری نہیں ہے آپ کی تو آپ پریشان ہیں کہ بھائی میری تو تیاری ہے نہیں تو میں کیا کروں اس میں. تو آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کہ یہ جو MCQs میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگ تیاری کرنی ہے. اور اگر آپ نے پورا سال نہیں پڑھا تو آپ صرف میرے یہ بتائے گئے گیس اسٹڈی کر لیں. انشاءاللہ جس طرح آج فزکس کے پیپر میں بچے سر اٹھا کے خوشی سے جھومتے ہوئے آئے ہیں آپ ایسے ہی اس پیپر کو بھی آپ فالو اپ کریں گے. تو ان MCQs کو جب آپ اپنے وے سے یاد کرتے چلے جائیں گے تو پھر بالکل بھی مارکس جو ہیں آپ کو ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ MCQs واحد وہ چیز ہوتی ہے جس پہ مارکس پورے آتے ہیں. اب اگلا پیج آ گیا ہے. جو میں نے ٹیکنیک بتائی ہے اسی ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کو سارے MCQs کو اسی وے سے یاد کرنا ہے. جیسے آپ کو پیج یاد ہوتے جائیں تو گھر میں کسی بڑے کو لازمی سنائیں آپ. اور اگر آپ چینل پر ہیں تو آپ سوچیں گے یہ میں نے پکچر کیسے سیو کرنی ہے. یہ سیو نہیں ہوگی. آپ نے 2 وے ہیں، یا تو آپ اس کو پاس کر کے یاد کر کے سناتے جائیں اور دوسرا وے یہ ہے کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو زوم کر کے مطلب یاد کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یاد کریں گے تو جس کو بھی آپ نے سنانا ہے آپ کو اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کویشچن اگر چینج ہو کر بھی آ جاتا ہے یا تھوڑا اس کو چینجنگ کر کے بھی وہ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی اور نارمل طریقے کے ساتھ اس کو سنا سکیں. ترجمۃ القرآن بہت ایزی ہے. اس میں بہت سارے کویشچن تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں اس طرح کے بھی MCQs آئے ہوئے ہوں گے کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں تو 5. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بچپن سے کرتے آئے ہیں تو آپ کو دوبارہ اس کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ ریویژن کریں گے اور پورا سال آپ کو بار بار کروائی گئی ہے تو آپ ایزیلی اس کو لک فارورڈ کریں. سارے کو ایک نظر دیکھ لیں آپ. جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سے پہلے یہ یاد ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کو لازمی پکا کریں آپ سنائیں کیونکہ اس میں چھٹی بالکل نہیں ہے. تو اس ایک ہی اس میں جو ہے نا آپ نے کرنا ہے یہ سارا. تو ایک ہی ڈے میں یاد کرنا ہے. جو مارننگ والے ہیں وہ تو ان کے لیے تو بس آج کا ہی ڈے ہے. جو ایوننگ والے بچے ہیں وہ تو چلو کل مارننگ کا ٹائم بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور یہ سارے MCQs شارٹ کویشچنز اور جتنے بھی لانگ کویشچنز وغیرہ آپ کو دیے گئے ہیں وہ سارے اپنے طریقے سے سولو کریں. یاد ضرور کریں. یاد کرنے کے بعد آپ ان کو ایک نظر دیکھیں اور ریویژن کرنے کے بعد لکھیں. لکھ کر جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو بھولے گی نہیں. اس کے جو پیج چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ فل فلیج وہ گیس ہے جو کہ مارننگ اور ایوننگ دونوں میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گیس جو ہوتے ہیں وہ مطلب یا تو ہم آپ کو پوری بک اٹھا کے دے دیں. میرے جتنے بھی پیپر گزرے ہیں ان سب میں نے ایک پیپر کے لیے 10 یا 12 سوالوں سے زیادہ سوال نہیں دیے. اور اگر کہیں بہت زیادہ چوائس ہوگی تو میرا میکسیمم ٹو میکسیمم بھی کوئی بھی گیس ایسا نہیں ہے جو 20 کویشچن سے اوپر گیا ہو. MCQs وغیرہ تو ہوتے ہی کوانٹٹی میں زیادہ ہیں لیکن میں لانگ کویشچنس کی بات کر رہا ہوں جو کہ زیادہ اہم ہوتے ہیں. اور ترجمۃ القرآن میں جو بچے زیادہ کنفیوزڈ تھے یا جن لوگوں کو زیادہ ٹینشن تھی تو وہ بچے پراپر وے سے کریں. آپ کا یہ ترجمۃ القرآن کی جو آیات ہیں ان کو بھی پراپر یاد کرنے کے بعد آپ اس میں ہنٹ جو ہے اس کو پراپر یاد کرنے کے لیے رکھیں. اور جیسے وہ ہنٹ آپ کو پیپر میں آتا ہے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جو آپ نے یاد کیا ہے یہ اسی کے اکارڈنگ ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے پراپر طریقے سے لکھیں. اس کے لیے مارکر یوز کریں.
ایم سی کیوز دینے کے بعد ویڈیو کا تھوڑا ٹیکسچر لینتھی ہو جاتا ہے، تو اس لینتھی ٹیکسچر کو مطلب ختم کرنے کے لیے میں صرف لانگ کوشچنس کی ہی بناتا ہوں، لیکن اس دفعہ کیونکہ بچے بہت زیادہ پراسرار تھے کہ سر ہمیں مطلب ایم سی کیوز کا بھی بتائیں، تو میں نے اس لیے ساتھ ایم سی کیوز بتا دیں۔ یہ میکسیمم چوائس ہے، اگر آپ بک والے آپ کو یاد ہیں تو نو ایشو، اگر آپ اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں تو یہ بہت بیسٹ ہو جائے گا۔ میں اس کے ساتھ ایک اور پیج اٹیچ کر رہا ہوں جو کہ سملر آپ کو لانگ کوشچنس کی یاد دلا دے گا کہ ایم سی کیوز یاد کرنے کے بعد آپ نے یہ میں نے نمبرز کے اندر لکھ دی ہیں جو اس کی آیات ہیں، تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی کا باعث بنے۔ تو اس پیپر کو اچھے طریقے سے سولو کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ماشاءاللہ 10ویں کلاس کے بچے بھی بہت خوش تھے، اور 9ویں کے بھی ابھی تک جتنے پیپر ہوئے ہیں ان میں اللہ پاک نے بہت کرم نوازی کی ہے۔ اللہ ایسے ہی آپ سب پر اپنا جو کرم اس کو قائم و دائم رکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔